اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے 4 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا مگر وہی ہی، الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق اس نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، وانزل التوراۃ اور اسی نے تورات کو اتارا تھا، والانجیل اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس اس سے پہلے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، وانزل الفرقان اور پھر اس نے نازل کر دیا فرق کرنے والی کتاب کو، ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہوگا، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر پوری طرح قادر اور غالب ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں جو ابتدائی 80 کے کم و بیش آیات ہیں وہ جناب عمران جو انتہائی نیک سیرت اور مومن شخصیت تھے اور بیت المقدس اس کے امام تھے، اور لوگوں کی اس وقت جو شریعت تھی یعنی انجیل تورات اس کے مطابق وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے عالم ربانی تھے، اور یہ فوت ہو گئے۔ اس وقت ان کی زوجہ وہ امید سے تھیں، اور یہ دونوں میاں بیوی انتہائی نیک اور پارسا شخصیت، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا وہ ہم اللہ کے دین کے لیے اسی طرح اس کو وقف کر دیں گے۔ تو ان کے بدن سے جناب مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی، اور پھر مختصر یہ کہ ان کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دی، اور انجیل یہ الہامی کتاب بھی ان کو عطا کی ہے۔ اس سورت کے بارے میں سورۃ بقرہ کے شروع میں بات ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والا جو ہے نا قیامت کے دن یہ سورت اس کے اوپر جس طرح بادل ہوتا ہے نا چھتری نما، اس طرح اس کے اوپر سایہ کرے گی، جس طرح سورۃ بقرہ کے بارے میں اس طرح اس کے بارے میں، اور اسی طرح یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے محاجہ کرے گی، جھگڑا کرے گی، یعنی اس کی بخشش کی سفارش بھی کرے گی۔ اور تیسری چیز یہ پہلی جو صورتیں ہیں یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران اور آگے سورہ نساء و مائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو سیکھ لیتے ہیں نا وہ حبر ہے۔ حبر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں ایک نامی گرامی شخصیت، تھم جس کو کہتے ہیں نا، تو اس کو سیکھنے والا، اس کو علم حاصل کرنے والا علم کا ایسے سمجھ لیں ایک تھم بن جاتا ہے، تو یعنی اس کو سیکھنا، اس میں بہت سارے احکامات ذکر ہوں گے، توحید و شرک کے حوالے سے بھی ہے، اخلاق و آداب کے حوالے سے بھی ہے، اور ابتدائی جو کم و بیش 80 آیات ہیں یہ وفد نجران جو عیسائیوں کا ایک وفد تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس موقع پر یہ آیات آئی تھیں۔ تو اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، الف لام میم، اللہ ہی اس کی مراد اور اس کا معنی بہتر جانتا ہے، اس کا معنی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے،
ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، آغاز اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ، کیونکہ یہودیوں نے بھی کمی بیشی کی، عیسائیوں نے بھی کمی بیشی کی۔ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اور کل انبیاء کی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، یہ اتفاقی مسئلہ رہا ہے۔ اب اس اتفاقی مسئلے کے اندر بھی کیا کیا، ان نے خلط ملط کیا، حتیٰ کہ اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، تورات و انجیل کو بدل دیا، اور اس کے اندر یہودیوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو شامل کر دیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کا جز اور حصہ بنا کے عبادت میں شریک کر دیا۔ تو آغاز اس جملوں سے ہے کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سونے کے بھی بن جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے اور خاص طور پہ اس میں شرک موجود ہے تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ تو دعوت کا آغاز سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کس سے کیا گیا، اسی بات سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ پہلے ایسی دوسری چیزیں ڈسکس کر لینے ہیں نا، اس کے بعد یہ ذکر کریں گے، کیونکہ اس سے اختلاف ہونا ہی ہونا ہے نا، تو اس کو آخر پہ رکھیں گے۔ تو وہ جو آخر پہ جا کے ساری پہ پانی پھیرنا ہے نا، وہ پہلے ذکر کر لیں، تاکہ باقی معاملات جو ہے نا وہ درست ہونے سے، یہ اگر یہ بنیاد ٹھیک ہوگی تو باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر یہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو باقی جتنے اچھے بن جائیں وہ ظاہری طور پہ اچھے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ سمجھ لو۔ اور دوسری چیز الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہم اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں آیت الکرسی میں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ جبکہ عیسائیوں کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ سولی پر چڑھ کے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اب ان نے سولی پر جھول گئے ہیں، اب ان کا یہ جو سولی پر جھولنا تھا یہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ، ہم جو مرضی کرتے رہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ مٹ چکے ہیں، اللہ نے معاف کر دیے، جنت ساڑھی پکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہ تو وہ ہوتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے جس کو موت نہ آئے، زندہ ہو۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ یہاں حکومت بھی کریں گے، خلافت کو قائم کریں گے، اسلام کو قبول اور اسلام کو عام کریں گے، اور اس کے بعد وہ نکاح بھی کریں گے، اور پھر وہ اس دنیا سے جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے، ایک وقت ہے ان کا لکھا ہوا۔ اور اس کے ساتھ القیوم، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، عبادت کے لائق تو وہ ہستی ہے کہ جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہو، اور باقی جتنی مخلوق ہے وہ اس کے سہارے کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جتنی دیر بھی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے، تم کہتے ہو عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا، تو جو اپنے وجود کو قائم، تو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، یعنی یہ جو قرآن آیا ہے نا یہ حق کے ساتھ اس کو اتارا گیا۔ اس کے درمیان میں جس طرح پوری سند اللہ نے ذکر کی ہے، جبریل کو دیا، جبریل نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اس میں کسی قسم کی آمیزش یا کسی شیطانی وسوسے کی، جس طرح مشرکین مکہ نے اور دیگر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ تہمتیں لگائیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں، آپ کو باتیں سکھا جاتا ہے اور آپ وہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی پوری سند بیان کر دی کہ اس طرح سے نازل کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ تو یہ حق کے ساتھ اتری ہے۔ کیوں اتری ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو چیزیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تصدیق کرے گی اس کی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک لیول پایا جاتا ہے اور یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اینو ذکر کرو اور جو گمراہی ہے اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، تو قرآن پاک بند کر دیں۔ پھر قرآن پاک میں تو سب سے زیادہ اسی چیز کو ذکر کیا گیا نا۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی ساری برائیوں کو ذکر کیا گیا۔ پیچھے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے، آگے بات آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ جو درست چیز ہے اس کو
لینا اور درست کو آپ تب تک نہیں لے سکتے جب تک غلط چیز کو نفی نہیں کر دیتے. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ابو جہل بھی مانتا تھا اللہ ہے, ٹھیک ہے, ہندوؤں سے جا کے پوچھ لو وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے زمین و آسمان بنانے والا. جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں سب سے پوچھ لو کہیں گے اللہ ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کچھ چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں جس کو شراکت کہتے ہیں, اور شراکت کو شرک کہتے ہیں. تو جب تک شرک کی نفی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کو ماننے کا یہ کنسیپٹ پورا نہیں ہوگا, یہ ایمان ہی پورا نہیں ہوگا. اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک چیز کا حصہ ہیں, حق کا حصہ ہیں, کہ باطل کی نفی ہوگی اور حق کا کیا ہوگا؟ اس بات ہوگا. حق پر چلنا ہے اور باطل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا, بس دین ختم ہو گیا؟ نہیں, نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے کیا کرنا ہے؟ منع کرنا ہے, اس سے روکنا ہے. تو فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ, یہ جو سابقہ کتابیں آئی ہیں نا اس کی تصدیق کرے گا کہ اس میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کہاں کہاں آمیزش ہوئی ہے. اور دوسری جگہ پہ اس کا وصف یہ ذکر کیا گیا وہ مہیمن علیہ, یہ نگران ہے. اے تو انہوں دسے گا کہاں کہاں انہوں نے بدبیانتی کی ہے, کہاں کہاں انہوں نے تعریف کی ہے, کہاں کہاں انہوں نے کمی بیشی کی ہے. یہ مہیمن ہے ان ساری کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اسی رب نے جس نے اس کتاب کو نازل کیا نا, تورات و انجیل بھی اسی نے اتاری تھی. اگر تم تورات و انجیل کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی ماننا ہوگا. دیکھیں نا کس طرح ایک دقیق پیرائے کے اندر کتنے مسائل کو حل کر دی, حق کے راستے کو بھی واضح کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ جس طرح تورات و انجیل تم مانتے ہو نا حق پر تھی اور وہ اللہ نے اتاری تھی, تو اسی اللہ نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے. تو جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تورات و انجیل کو ماننا تم کہتے ہو ضروری ہے, تو یہ کتاب جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کو ماننا بھی کیا ہوا؟ ضروری ٹھہرا. تو من قبل ھدی للناس, اب اس کو اتارنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہیں, وہ اس کی مرضی ہے, جس طرح چاہے وہ مخلوق کے اندر تصرف کر سکتا ہے, کوئی اس سے تو نہیں پوچھ سکتا نا. تو فرمایا کہ من قبل ھدی للناس, اس سے پہلے. اچھا جی تورات و انجیل موجود تھی تو پھر قرآن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن آنے کی ضرورت اس میں سے ایک تو یہ تھی کہ تم نے اس میں تحریف اور تغیر اور تبدل کر دیا. اگر ایسا نہ کرتے تو شاید ہمارا لیے اللہ تعالیٰ کا قضاء و قدر تھا. تم نے یہ ایسا کیا تو ان ساری چیزوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے کس کو نازل کر دیا؟ کیا کھوٹے دین پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ غلط چیز کو انہوں نے دین بنایا ہوا ہے, تو یہ دین نہیں ہے. یہ دین, یہ بتانے کے لیے یہ قرآن پاک آیا کہ یہ غلط ہے, یہ شرکیہ رسوم و رواج کے اوپر اس کو انہوں نے دین میں شامل کر دیا. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے جو اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے؟ فرمایا من قبل ھدی للناس, اس قرآن کے آنے سے پہلے تورات ہدایت تھی, انجیل ہدایت تھی. کب تک؟ جب تک یہ قرآن نہیں آیا تھا. اب کیا ہے, وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں, اب اس میں تغیر ہے, تحریف ہے, تبدیلی کر دی گئی ہے. اب اس کے اندر کیا ہے, کوئی پڑھے گا بھی صحیح تو کیا کرے گا, وہ گمراہ ہوگا. اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس میں تعریف کیا. تورات و انجیل بذات خود گمراہی والی نہیں ہے, وہ ہدایت والی ہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہے, ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا ہے. وانزل الفرقان, اب یہ کتاب آ گئی ہے, اس کا وصف یہ ہے کہ یہ فرق کر دیتی ہے. فرق کس چیز میں ہوتا ہے؟ فرق کس چیز میں؟ اب ایک ہی چیز ہو, صرف حق کا بیان ہو تو اس میں فرق تو ہے ہی نہیں. فرق تبھی ہوتا ہے جب حق اور باطل کے درمیان نکھیڑا کر دیا جائے کہ یہ باطل ہے. اس کو اب باطل کو باطل تب تک ہوگا جب تک اس کو بیان کیا جائے گا. جب اس کو بیان ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ باطل ہے؟ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو ذکر کرتی ہے. حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. باطل باطل ہے اور حق یہ ہے, اور دونوں چیزیں کا ذکر اس قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو فرمایا اس کتاب کی یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ تمہیں فرق کر کے واضح کر دے گی کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ, جب یہ چیز واضح ہو جائے گی پھر اگلی بات کیا ہے کہ جس طرح تم یہ کہتے ہو تورات اور انجیل آنے کے بعد, اس کے احکامات آنے کے بعد جو اس کو مانے گا اس کا کفر کرے گا تو اس کے لیے یہ سزائیں ہیں. اسی طرح یہ کتاب ہے, یہ قرآن ہے, حق اور باطل کو واضح کر دے گا. اب جو حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف جائے گا یا حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کرے گا یا حق کا انکار کر دے گا, کفروا بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا انکار کرے گا, تو لہم عذاب شدید, اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ عذاب شدید ہوگا. سخت ترین اس کو عذاب چھیلنے ہوں گے. اس دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یہاں سے بچ بھی جائے گا, اللہ کی مہلت ہے اس کے لیے, تو آخرت میں اس کو یہ چیزیں چھیلنی ہوں گی. واللہ عزیز ذو انتقام. اور باقی رہی بات یہ کیسے ہوگا, اتنی بڑی قوم یہودیت کی, اتنی بڑی قوم عیسائیت کی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ملا کے 15 سال کی محنت کے 313 لوگ ہیں, تو یہ کس طرح سے یہ سارا سینیریو
یریو، اور پھر اس کے بعد یہ اس کا غلبہ، اور یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہوں گی؟ واللہ عزیز ذو انتقام، انسان نے نہیں کرنی، یہ رحمان نے کرنی ہے، تو پھر رحمان نے کر کے دکھائی ہے نا، تو یہ سارا کچھ ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، اس کی منشا سے ہوگا، اس کے حکم سے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے امر سے ہوگا یہ ساری چیزیں. تو لہذا ہمارے ذمے جو کام ہے نا وہ کرنا ہے، جو اللہ کا کام ہے نا وہ اپنے ذمے نہیں لینا کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جس طرح حکم ہمیں ملتا جاتا ہے ہم اس طرح اس کے ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے بنتے جائیں. اور باقی رہی بات کہ اگر کوئی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے کے اوپر پوری طرح قادر ہے. بس اوقات دنیاوی ہے نا بادشاہ، وہ انتقام نہیں لے سکتے، کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں آڑے آ گئی، یا بس اوقات انتقام پر قادر نہیں ہوتے، اتنی مضبوط پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. لیکن فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ وہ رب ہے، اس کی باتوں کا انکار کرو گے نا تو اس کے لیے پکڑنا، سزا دینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ اس پر پوری طرح غالب ہے. مطلب کیا ہوا کہ کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے. اگر انکار کریں گے اللہ کی آیات کا، حق کا انکار کریں گے اور باطل کی طرف جائیں گے، پھر بچنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے، وہ اس رب کی جو اس قدر عظیم اور غالب ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کر لی جائے تو اس جہان میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی عزت و پروٹوکول ہے. اس لیے آئیں اور انشاءاللہ ہم یہ آگے اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جو صحیح حق ہے اس کے موافق ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.